وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج میری تقریر کا عنوان جو پہلے سے ملا تھا وہ تھا اصلاح معاشرہ، جس پر میں اکثر بولتا رہتا ہوں اور بزرگوں کے فیضان سے اس ٹاپک پر، اس عنوان پر مجھے بولنے بھی آتا ہے. لیکن ابھی حضرت علامہ غلام یزدانی صاحب قبلہ شہزادے حضور فخر نیپال عالم با کمال نے حکم فرمایا ختم نبوت آپ کا موضوع ہے، آپ کا ٹاپک ہے، آپ کا عنوان ہے. تھوڑا سا میں اس لیے سہم گیا کہ شاید زندگی میں پہلی بار اس عنوان پر گفتگو ہوگی، وہ بھی اتنے علماء کرام کی موجودگی میں. لیکن امید ہے کہ ان بزرگوں کی دعائیں لگے گی اور کچھ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. بس تھوڑی سی بیداری تیاری آپ کی چاہیے، تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا پیار آپ کا چاہیے. ایک بار مسکرا کر ایک بار بولیں ذرا سبحان اللہ. یہ ہماری تقدیر کے معراج ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں پتہ نہیں، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً میں بہت کامیاب ہوں. میں فخر ملت کے اس جلسے میں جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے منسوب ہے، حضور فخر نیپال کا فیضان بھی برس رہا ہے، بزرگوں کا فیضان بھی برس رہا ہے. میں حضور فخر نیپال کو صرف فخر نیپال نہیں کہتا، میں ان کو فخر العلماء کہتا ہوں. یقیناً علماء اکرام ان کی ذات پر فخر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر فخر کرتے ہیں. تو یہ ان کی دعائیں ہیں. میں حاضر آیا آپ کے بیچ. حضور علامہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب قبلہ موجود ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے مقدر پر ناز کر رہا ہوں. یہ میری تقدیر کی معراج ہے کہ اتنے علماء اہل سنت کے بیچ یہ طفل مکتب، یہ چھوٹا سا ناچیز کم پڑھا لکھا آدمی کرسی خطابت پر بیٹھ گیا ہے. ان علماء کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ انہی کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے. آپ بھی ان سے دعائیں لیں اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں. تھوڑی دیر آپ کی بیداری چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں. لوگوں ذہن قریب کریں. میں نے کہا درود پڑھی، ایک جملہ مجھے یاد آیا، میرا نہیں ہے، آپ کے نبی اور میرے نبی کی زبان نبوت سے یہ قیمتی کلمات نکلے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں مبارک ہو تم ایک بار مجھ پر درود پڑھو، خدا خدا ہو کر 10 بار تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا. آپ محسوس کریں یہ کتنی بڑی بات ہے. منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے. ہم گنہگار سیاہکار خطاکار ہیں، جس نبی پر درود پڑھتے ہیں وہ نبی تو نبیوں کے تاجدار ہیں. ذرا مسکراؤ محبت سے ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ وقت کم ہے اس لیے علماء خطبہ شورا کا میں نام گنا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ان سب کو آپ پہچان بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور جب مائک پر آئیں گے تو آپ ان کو سن بھی لیں گے. 20 سے 25 منٹ کا وقت ملا ہے. میں محبوب کا ذکر چھیڑوں. سبحان اللہ. حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں محبوب کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی سمجھو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. اگر مومن کا دل ہوگا تو ٹھنڈ پڑ جائے گی محبوب کا نام سن کر. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں محبوب کا ذکر ایسی کستوری ہے جتنا چھیڑو گے خوشبو اتنی پھیلتی ہی چلی جائے گی. محبوب کا ذکر سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. مگر میں اس سے پہلے محسوس کر رہا ہوں کہ 2 شعر آپ کو سناؤں کہ محبوب کا ذکر کیسے کیا جائے. اس حوالے سے 2 شعر آپ سنیں، ایک مطلع اور ایک شعر سن لیں. وہ میں نے عرض کیا ہے پہلے آؤ بے عشق سے دل کی طہارت کیجئے، پہلے آب عشق سے دل کی طہارت کیجئے، پہلے آب عشق سے دل کی طہارت کیجئے، پہلے
ادب کے ساتھ پہل آب عشق سے دل کی طہارت کیجئے، پھر زبان حال سے ذکر رسالت کیجئے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، ذکر رسالت کیجئے۔ حضرات سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات واہ واہ ذرا آپ واہ، کی توجہ ادھر دیکھیں، یہ ہندوستان کا مشہور معروف مقبول مائک نوشاد اینڈ کو بج رہا ہے، کھن کھناتا ہوا یہ سروس آپ تک پہنچا رہا ہے، مگر کہیں کوئی وولیوم دبا ہوا ہے، آج کہیں کوئی دقت ہے، وہ لگے ہوئے ہیں۔ میری آواز تھکی پھسی دبی ہے، آپ کی تو تھکی نہیں ہے، ذرا محبت سے بولیں نا سبحان اللہ۔ پھر زبان حال سے ذکر رسالت کیجئے، اور کیا کیجئے، پہل دل کو کیجئے آئینہ غار حرا، پہل دل کو پہلے کیجئے آئینہ غار حرا، دل کو پہلے کیجئے آئینہ غار حرا، پھر ادب کے ساتھ تکمیل زیارات کی، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حیات قاری غلام نبی حسن قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساتھ تکمیل زیارت کیجئے۔ اشعار بہت ہے، مقطع سنیے۔ ہو مبارک اے حسن تیغی شعور فکر و فن، ہو مبارک اے حسن تیغی شعور فکر و فن، جب سجے بزم نبی آقا کی مدحات کیجئے، جب سجے بزم نبی آقا کی مدحات کیجئے، پہل آب عشق سے دل کی طہارت کیجئے، پھر زبان حال سے ذکر رسالت کیجئے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہے کہ آپ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام سنیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور شان مصطفیٰ، آج یہ موضوع بہت ضروری بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے۔ ختم نبوت پر جو عقیدہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، ہمارے علماء کا ہے، یہی عقیدہ تمام امت مسلمہ کا ہے، بلکہ تمام ائمہ کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں،
تمام اولیاء کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، تمام صالحین کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، تمام شہداء کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، تمام صحابہ کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، عمر فاروق اعظم کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، مولا علی کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، سلمان فارسی کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، حضرت ایوب انصاری کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، حضرت بلال کا عقیدہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ المختصر سوانح صحابہ کا مکمل عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے، بلکہ میں تو کہنا چاہوں گا علماء ہماری اصلاح فرمائیں گے تمام فرشتوں کا بھی عقیدہ یہی ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، جبریل کا کہنا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، میکائیل کا کہنا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، حضرت اسرافیل کا کہنا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، اسرائیل کا کہنا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ حضرت جبریل نے کہا پوری کائنات کے چپے چپے کو چھانا، اے اللہ کے حبیب آپ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے اور آپ کے بعد تو کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، آپ تنہا مصطفیٰ بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح ساری کائنات کا خدا ایک ہے، ساری خدائی میں مصطفیٰ ایک ہے، نہ خدا کا کوئی جواب ہے نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ مگر آئیں ذرا اس بات کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر، یہ سوال لے کر اس مقدس قرآن کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں جس کا نام کتاب مبین ہے، جس کو لے کر آنے والے حضرت روح الامین ہے، جس کا نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے، اور جس پر نازل کیا گیا سراپا رحمت للعالمین ہے، وہ قرآن جو بے مثال ہے، لاجواب ہے، اسی قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں قرآن تجھ پر میرا بھی ایمان، ساری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان، تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، نبی آخر الزمان کا عظیم الشان معجزہ ہے، تیرے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے ہاں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستطر، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز میرے اندر لکھی ہوئی ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشکی اور تری میں ہے سبوں کا ذکر میرے اندر موجود ہے۔ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے، سوال کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا ہے قرآن ذرا بتا نبیوں میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے ذرا مجمع سے آواز آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ یقین ہو گیا آپ سب سن رہے ہیں، بہت ادب سے سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، ادب سے سننا ہی چاہیے، محبت سے سننا چاہیے۔ اے قرآن ذرا بتا سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، قرآن کہتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور سب سے آخر میں آنے والے یہی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا سن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا دیا پہلے، اب اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے میرے بارے میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے، جو کہہ دیا کہہ دیا، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں سنو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک بات ذرا اور صاف کر لیں، اور صاف کر لیں۔ اب اس میں سوال نکالے جائیں اور منکروں کے اور مرزائیوں کے قادیانیوں کے جو سوالات ہیں تو پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا وقت، میرے پاس تو 20 منٹ کا وقت ہے، 10 منٹ نکل گیا ہوگا، 10 منٹ بچا ہوگا، تو بڑی تیزی کے ساتھ ایک دو بات کہوں۔ ایک قرآن تھوڑی سی اور کہیں وضاحت کر دے۔ علماء فرماتے ہیں 100 سے زیادہ آیت نبی کے خاتم النبی ہونے پر گواہی دے رہی ہے، اور حضرت علامہ عبد المنان کلیمی صاحب کہیں گے اے بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، 100 کو چھوڑو، قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورت ہے، 557 رکوع ہے، تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ہر آیت میرے نبی کے خاتم النبی ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر میں عرض کروں سرکار ہر آیت نبی میرے نبی کے آخری ہونے کی دلیل کیسے، تو حضرت فرمائیں گے یہ تو دیکھو قرآن اترا کس نبی پر ہے، قرآن اترا کس نبی پر ہے، قرآن آخری نبی پر تو ہی اترا ہے، جب آخری نبی پر قرآن اترا تو ہر آیت نبی کے آخری ہونے کی نشانی ہے اور آخری ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک بے ذرا شک۔ ذہن قریب کریں، ایک بات اور بتاؤں، تھوڑی سی وضاحت سنیں۔ قرآن میں ایک آیت شروع میں ہی ہے، سورہ بقرہ میں جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ علماء کی موجودگی میں سیکھنے کی غرض سے اور آپ کو سمجھانے کی نیت سے چند باتیں سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے وہ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا قرآن، اس پر جو ایمان لائے اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، توریت زبور انجیل 104 کتابیں، 100 صحیفے 4 کتابیں جو ان پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک آپ سے قبل والوں پر جو ایمان لائے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر جس نے یقین رکھا، اولئک علی ھدی من ربہم وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہدایت پا گئے۔ واہ واہ واہ۔ جو ایمان لائے محبوب آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر اور آپ پر اور آپ سے پہلوں پر اور ان پر اترنے والی کتابوں پر جو ایمان لائے وہ ہدایت پا گئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اب اگر کوئی بعد میں نبی ہونے والا ہوتا تو اللہ کہہ دیتا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، اے نبی تیرے بعد میں جو آنے والے ہیں ان پر بھی جو ایمان لائے، لیکن بات ختم کر دی اللہ نے، کہا محبوب آپ کے بعد کوئی آنے والا ہی نہیں آپ کے بعد کوئی آنے والا ہی نہیں، جو آپ سے پہلے آئے اور پھر آپ تشریف لائے تو جن کا ایمان آپ سے پہلوں پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ہے، آخرت پر یقین کامل ہے، یہی لوگ کامیاب بھی ہیں اور یہی ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال بھی ہے۔ اچھا دوسری ایک اور آیت سن لے، بات میری سمجھ جائے۔ علماء فرماتے ہیں روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس منعقد کی، یہ جلسہ جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کو جو جمع کیا، اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے روحوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا معكم من الشاہدین۔ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس دن کو جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، اے نبی آپ کو نبوت دوں، رسالت دوں، کتاب دوں، حکمت دوں، اور پھر آپ کے بیچ میرا وہ رسول آ جائیں۔ یہ جملے پر توجہ دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام غلام معین الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ۔
ذرا ہاتھوں کو لہرا کے ایک بار بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا. جسے جسے اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، ان سب کو پہلے ہی جمع کیا اور کہا جب تجھے کتاب دوں، حکمت دوں اور تمہارے بیچ وہ رسول آ جائیں، وہ رسول ثم جاءکم رسول، وہ رسول آ جائیں. میں نے علامہ غلام یزدانی صاحب سے پوچھا حضور آپ تو شہزادے حضور فخر نیپال ہیں، ایک ولی کامل کے شہزادے ہیں، ایک عالم بامل کے شہزادے ہیں، حضور آپ بھی تو علم کے سمندر ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیں ثم جاءکم رسول، تمہارے بیچ وہ رسول آ جائے. یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون رسول آنے والے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں وہ رسول جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے، وہ رسول جو اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے، جو نصر عنایت فرما دے تو بے زبان کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، وہ نبی جو گزر جائیں تو کوچہ معطر ہو جائے، جو مسکرا دے تو اندھیری رات میں اجالا ہو جائے، وہ رسول جو اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگا دے تو اندھی آنکھ روشن ہو جائے، حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دے تو کھانے میں برکت ہو جائے، وہ نبی جو گوشت کو کھا کر ہڈی پر دست رحمت پھیر دے تو بکری کا بچہ پھر سے زندہ ہو جائے، حضرت جابر کے مرے ہوئے دونوں بیٹے پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو حضرت جابر کے مرے ہوئے دونوں بیٹے اٹھ کر بیٹھ جائیں، وہ رسول جو گزر جائیں تو مدینے کی گلیاں مشکبار ہو جائے اور ان کا پسینہ کسی دلہن کو لگا دیا جائے تو کئی خاندان خوشبودار ہو جائے. ثم جاءکم رسول، وہ رسول تم میں آ جائیں، وہ رسول تیرے بیچ آ جائیں. اچھا قرآن کا لہجہ بھی سنیے، کون رسول آنے والا ہے؟ ثم جاءکم رسول، وہ رسول آ جائے. قرآن کہتا ہے وہ رسول جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، جن کی زلف عنبر واللیل اذا سجا ہے، جن کی چشم اطہر ما زاغ البصر وما طغی ہے، جن کی سیر و تفریح سبحان الذی اسری، جن کی رفتار والنجم اذا ہوا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کا سینے مبارک الم نشرح لک صدرک، جن کے سر کا تاج ورفعنا لک ذکرک، جن کی تحریر نون والقلم وما یسطرون ہے، جن کی تنویر قد جاءکم من اللہ نور ہے، جن کی تقریر ان هو الا وحی یوحی، جن کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، جن کا مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن کا اعجاز قد جاءکم برہان من ربکم. ہاں ہاں وہ رسول تشریف لائیں گے جو جس نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، جن کی آنکھ عین اللہ ہے، جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کی ذات نورا من نور اللہ ہے، جن کا کلام کلام اللہ ہے، جو حبیب اللہ ہے، اما جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے اور جن کا وجود محمد الرسول اللہ ہے. ثم جاءکم رسول، جب وہ رسول آ جائیں، جب وہ رسول آ جائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں، ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق ہے نبی کی جماعتوں، پھر بتاؤ تم سب ان پر ایمان لے آنا، تم ان کی مدد کرنا. بولو کرو گے کہ نہیں؟ تمام نبیوں نے کہا مولا ضرور کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کروں گا. اب اس میں ایک نقطہ جو بتانا ہے وہ سنیے. نبی سارے وہ ہیں جنہیں وہاں جمع کیا گیا. نبی سارے کون ہیں ذرا بولو؟ جنہیں اس محفل میں بلایا گیا اور جن کے بیچ میرے نبی کی آمد کا خطبہ پڑھا گیا ہے، میرے نبی کی تشریف آوری کا خطبہ رب نے خود پڑھا. وہ رسول آئیں گے تمہارے بیچ تو تم ایسا کرنا. وہ جتنے اس میں تھے وہ نبی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور سنیں، اگر کوئی یہ کہے کھڑا ہو کے کہ ہم بھی اس میں تھے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ ہم بھی وہاں موجود تھے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سنیے ایک بات اسی میں سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ اللہ، کیا قرآن ہے، کیا قرآن کا لہجہ ہے، کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے. سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول، اے نبی تمہارے بیچ جب وہ رسول آئیں. اب رسول 313 کی تعداد ہے. علماء فرماتے ہیں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کون رسول، تو اس میں صاف کر دیا گیا. کہا سنو اے نبی، جب تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، کتاب دوں، تصدیق دوں، کتاب دوں، حکمت دوں اور تجھے شریعت عطا کروں، تو اپنی شریعت کو پھیلانا، تو میرے دیے ہوئے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچانا. لیکن اسی بیچ میرا رسول آ جائے، میرا محبوب آ جائے تو تم اپنی شریعت کو منسوخ کر دینا اور میرے نبی کی شریعت کو پھیلانے لگنا. میرے نبی پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرتے رہنا. اے قرآن
ذرا بتا، اے قرآن بتا یہ کون رسول ہوں گے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ۔ اب اس میں یہ رسول کا جو لفظ آیا ہے، جو جملہ آیا ہے، یہ بتا رہا ہے رسول تو اور بھی ہیں، لیکن ہر رسول کے ساتھ رسول لگا ہوا نہیں ہے۔ کوئی آدم صفی اللہ ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی نوح نجی اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، اور یہ اب اللہ کے حبیب یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو جن کے ساتھ رسول اللہ لگا دیا گیا یہی محمد سب سے آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کانفرنس زندہ باد زندہ باد حضور فخر ملت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اب میرا وقت ہو گیا ہوگا لیکن ایک بات اور کہہ دوں پیارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نام بھی لگا ہے، رسول بھی لگا ہے، کہ جن کے نام میں رسول اللہ لگا ہے یہی سب سے آخری نبی ہے، یہی وہ رسول ہے۔ ثم جاءکم رسول، یہی وہ رسول ہے۔ ایک آخری بات بتا دوں پیارے، ہر دور میں ایسے لوگ آئے ناہنجار، کمظرف، بے وقوف، نالائق، بے ایمان، ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی کے زمانے میں بھی کیا، مگر ایمان والوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی خلل پیدا، ذرا بولو نا، ہونے نہیں دیا۔ ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے، دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ کوئی جہنم میں جائے اسے ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں تو جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا تم جہنم سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الناس تو نہیں کہا، سب سے نہیں کہا۔ کافر الگ ہے، مشرک الگ ہے، عیسائی الگ ہے، یہ سانے ہٹ گئے اس میں۔ کہا ایمان والوں تم جہنم سے بچو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، جنت ایمان والوں کے لیے ہے، تم جہنم سے بچو، تمہیں جنت کو جانا ہے۔ ایک بات آخری بتاؤں، میرے نبی کا وہ دور ہے ظاہری حیات، جہان رحمت کے حیات ظاہری کے دور میں دو شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک منٹ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک کا نام ہے اسود عنسی غالباً، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا لوگوں مجھے نبی کہو، تو ایک صحابی کو بھی اس نے بلایا، نام ہے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ تابعی کا واقعہ ہے، یہ تابعی کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور کہا تم یہ کہو کہ میں بھی نبی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا تیرے بارے میں تم کیا کہتے ہو مجھے سنائی نہیں دیتی، تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے پھر پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی رسول اللہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تم کیا کہتے ہو، سنائی نہیں دیتا مجھے۔ 3 بار اس نے پوچھے، وہ سمجھ گیا کہ جب نبی کی بات آتی ہے، محمد کی بات آتی ہے، یہ سن لیتا ہے، جب میں اپنے بارے میں کہتا ہوں یہ کہتا سنتا نہیں۔ ایسا کرو آگ جلاؤ اور اس آگ میں اسے ڈالو۔ آگ کے شعلے بھڑکائے گئے، پھر انہیں رسہ میں باندھ کر ڈالا گیا۔ 10 منٹ کا واقعہ 1 منٹ میں سناتا ہوں پیارے۔ کہتے ہیں جیسے ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر آگ میں گئے اور آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور جنت کا گلزار بن گیا، جنت کی کیاری بن گئی۔ جس طرح سے ابراہیم خلیل اللہ پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، ابو مسلم خولانی پر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ سے باہر نکالے گئے، اس کے مشیروں نے کہا، وزیروں نے کہا اس کو جلدی سے باہر نکال دے شہر سے، اگر یہ بات پھیل گئی، یہ کرامت ان کی پھیل گئی تو لوگ تمہیں جھوٹا کہنے لگیں گے اور لوگ ان پر عقیدہ بنانے لگ جائیں گے۔ اچھا جلدی سے ان کو نکالا گیا۔ انہوں نے سوچا شہر سے نکال دیا گیا، یمن کی کہانی ہے، یاد آیا مجھے یمن میں، کہا جب شہر سے نکال دیا گیا تو جاؤں کدھر؟ اندر سے آواز آئی کہاں جاؤ گے؟ چلو محبوب کی چوکھٹ پر چلتے ہیں، چلو تیاری یار میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ شریف پہنچے، مسجد نبی کے باہر سواری رکھا، اندر گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو پیٹھ پر کھڑے تھے عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں، وہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا اچھا، تو یمن میں ایک اللہ کے محبوب کا نام سنا ہے، ابو
ابو مسلم خولانی ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور وہ آگ سے سلامت نکل گئے ہیں. تم ان کو جانتے ہو کیا؟ تم ان کو پہچانتے ہو کیا؟ ان کے بارے میں کچھ سنا سکتے ہو؟ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا عمر فاروق اعظم آپ جن کا پتہ پوچھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. سینے سے لگایا عمر فاروق اعظم نے، ہاتھ پکڑ کر لے آئے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں. دونوں طرف سے دونوں صحابی بیٹھے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق یار غار ہیں اور دوسری طرف دعائے مصطفیٰ عمر فاروق اعظم ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے جیتے جی میرے آقا کے اس غلام سے مجھے ملاقات کرا دیا ہے جن پر آگ اسی طرح ٹھنڈی ہو گئی جس طرح حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے لوگوں تم جب اللہ کے محبوب کے سچے غلام بنو گے، نبی کے آخری نبی ہونے پر خاتم النبی پر پکا ایمان عقیدہ رکھو گے، تیرا عقیدہ ٹھوس رہے گا، ہزاروں مشکلیں بھی آئیں گی تو وہ دور ہو جائے گی، مصیبت کا پہاڑ بھی آئے گا تو چکنا چور ہو جائے گا، تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا. بلکہ تم اگر نبی کے غلام رہ کر اور ان پر مکمل عقیدہ اور ایمان ٹھوس رکھ کر دنیا سے چلی بھی گئے تو تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی، تیرا خدا بھی تجھ سے خوش ہوگا اور تیرے نبی بھی تجھ سے خوش ہوں گے. اس لیے آئیے عقیدہ ختم نبوت کو ٹھوس کریں. میرے نبی سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ میرے نبی جب تشریف لائے تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب اور نبی آئے تھے تو شریعت بدلتی رہتی تھی، ایک کے بعد دوسرے آئے تو کچھ تبدیلی ہو گئی، تیسرے آئے کچھ تبدیلی ہو گئی. آپ تو آخری ہے نا اس لیے دین آپ پر مکمل کر دیا. اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اب اس میں بدلاؤ نہیں ہوگا، چونکہ آپ آخری آ گئے ہیں. مہر نبوت آپ کے پیٹھ پر میں نے لگا دیا، پشت نبوت پر مہر لگا دی ہے. آپ خاتم النبی ہے میرے حبیب تو دین بھی یہ آخری ہے، اسلام بھی یہ آخری ہے، یہ مکمل کر دیا ہم نے. اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. تو اپنے دین پر قائم رہو، نبی کی شریعت پر قائم رہو. میرا خدا ایک ہے، میرا دین ذرا بولو زور سے ایک ہے، میری کتاب میرے لیے جو کتاب خدا کی ہے قرآن وہ ایک ہے، اور میرے نبی محمد رسول اللہ ایک ہے. نہ قرآن کا جواب، نہ مصطفیٰ کا جواب، نہ میرے دین کا جواب اور نہ میرے خدا کا جواب. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.